اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی من امن عذاب النار۔ حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ولادت اور شہادت کے مہینے میں آپ حضرات کی خدمت میں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حدیث سلسلۃ الذہب کہ جو ایک بیش قیمتی سلسلہ جس کو کہا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ سے نیشاپور جاتے ہوئے مرو کے مقام پر یا نیشاپور کے مقام پر آپ نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امان میں ہے اور جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ یہ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے امان میں ہے، وہ جہنم کی آگ سے امان میں ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کو خالی تشیع کے علماء نے یعنی شیعہ علماء نے اور فقہا نے اور محدثین نے اس کو نقل نہیں کیا، بلکہ اس حدیث کو تمام اہل سنت کے اکابرین علماء نے، بزرگ علماء نے، محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور خود مشہور ہے اہل سنت والجماعت میں، اہل سنت حضرات میں، اہل سنت علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، کہ اس حدیث کو 20,000 راویان نے اس کو تحریر فرمایا تھا، اور 20,000 لوگوں نے اس کو حدیث کو محفوظ کیا تھا، کہ جس کے بعد یہ آج ہم لوگوں تک حدیث پہنچی ہے، کہ جس کے لیے امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث سلسلۃ الذہب کو اگر کسی ایسے شخص کے اوپر دم کر دیا جائے کہ جو صحیح و سالم دماغ نہ رکھتا ہو، اگر کوئی شخص دیوانہ ہو چکا ہو، اگر کوئی شخص مجنون ہو چکا ہو، اگر کوئی شخص اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہو، اگر ایسے شخص کے اوپر، کسی دیوانے کے اوپر اس حدیث سلسلۃ الذہب کو دم کر دیا جائے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یعنی اس حدیث سلسلۃ الذہب کی یہ فضیلت ہے، اور یہ اس کی برکت ہے، اور یہ اس کی کرامت ہے کہ اگر اس حدیث کو کسی دیوانے کے اوپر، کم عقل کے اوپر، بے عقل کے اوپر دم کر دیا جائے، یا کسی مریض کے اوپر دم کر دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ اچھا، اس حدیث میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ اس حدیث کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید خداوندی، یعنی اللہ کی توحید، یہ قلعہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید، یہ قلعہ توحید ہے۔ تو کلمہ توحید میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا گیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب جہنم سے امان میں رہے گا۔ تو اب یعنی توحید خدا، قلعہ خدا، قلعہ توحید، اس میں داخل ہونے والا وہ امان میں ہے، وہ بحفاظت ہو جائے گا، اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن یہ حدیث کب ارشاد فرمائی گئی اور کس مقام پر ارشاد فرمائی گئی، اس کی طرف آپ توجہ فرمائیے گا، اور اس حدیث کا واقعاً جو ہدف اور مقصد ہے، اور اس حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام آپ مدینہ سے بادشاہ مامون الرشید کے حکم پر جب مرو کے مقام سے ہوتے ہوئے آپ نیشاپور تک پہنچے، اور نیشاپور میں آپ کی سواری جب پہنچی تو اب وہاں تمام مجمع جمع ہوا تھا، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ 20,000 قلمدان موجود تھے کہ جو آپ کی تحریر کو، آپ کی اس حدیث کو، آپ کی اس تقریر کو سننے کے لیے بیتاب تھے۔ ایک مرتبہ جب میرا آقا و میرا مولا حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر پہنچے
تو آپ محمل پر سوار تھے، اونٹ کی بلندی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ آپ کی سواری ٹھہری۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول بہت دن سے دیدار رسول نہیں ہوا، دیدار سرکار ختمی مرتبت میسر نہیں ہوا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دیدار کریں۔ اور جب دیدار ہوا کہ ایک مرتبہ امام نے اپنے چہرہ پرنور کو محمل کے پردے سے نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں نے دیدار کیا کہ ہاں یہ واقعاً فرزند رسول ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی زیارت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں، اور یہی ان کے جانشین و خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ امام سے فریاد کی گئی کہ مولا کوئی ایسی حدیث آپ بیان فرمائیے کہ جو آپ کے جد کی حدیث ہوتا، کہ اس حدیث کے ذریعے سے ہم رسول اللہ کا کلام سن لیں اور ہمارے کانوں میں وہ شیریں آواز آ جائے کہ جو رسول اللہ کی آواز ہوا کرتی تھی۔ ہم اس حدیث کے مشتاق ہیں جو رسول اللہ کی حدیث اور آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی من امن عذابی یا من امن عذاب النار، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ خدا بند کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور واسطہ وسیلہ کیا قرار دیا کہ میں نے اس حدیث کو جو سنا ہے تو وہ اپنے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا حضرت سید الشہداء سرکار ابا عبداللہ الحسین سے سنا ہے، انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اور امیر المومنین حضرت رسول اعظم سے سنا ہے، اور سرکار ختمی مرتبت نے جبرائیل سے سنا ہے، اور جبرائیل نے کہا کہ یہ لوح محفوظ میں تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور لے جانے کے بعد میرے حبیب کے اوپر اسے بیان کر دو۔ لہٰذا یہ سلسلۃ الذہب اسی لیے کہا گیا ہے، بیش قیمتی یہ سلسلہ ہے حدیث کا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کو جو بیان فرمایا امام علی بن موسیٰ رضا نے، اس کا سلسلہ کہاں تک پہنچا، یعنی یہ حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ حدیث تو بیان ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب بیان ہو کہ حضرت نے محمل کے پردے کو گرایا، اور گرانے کے بعد پھر حضرت کی سواری چلنے لگی، ایک مرتبہ مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ میرے آقا کی سواری پھر سے رکی، اور جب سواری رکی تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے چہرہ انور کو پھر سے محمل سے نکالا، اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ شُرُوطُهَا وَأَنَا شُرُوطُهَا، فرمایا کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، اس وقت کلمہ توحید، اس وقت قلعہ توحید میں تم داخل ہو سکتے ہو کہ جب دروازہ امامت سے داخل ہو۔ مولا بتانا یہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص بھی کلمہ توحید میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک امامت سے متصل نہ ہو جائے، جب تک دروازہ امامت سے نہ آ جائے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم نے اپنے امام وقت کو نہ پہچانا اس وقت تک ہم توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کریم کی توحید کو حاصل کر لیں اور اس کی وحدانیت سے متصل ہو جائیں، اور اس کی بزرگی اور اس کی جو بندگی ہے اس کا حق ادا ہو جائے، اس کی توحید کی صحیح معرفت ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام ان کے ذریعے سے توحید تک پہنچا جائے، اور پہلے معرفت امام حاصل کی جائے، اور اس کے بعد خداوند کریم کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ ہم خدا کی توحید کو سمجھ سکیں اور اس قلعے میں داخل ہو سکیں۔ بس عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ دوسروں کے لیے واقعہ حدیث یہ بہت سارے پیغامات رکھتی ہے، اور یہ حدیث بہت ساری روایات کے ذریعے سے تمام دوسرے علماء یعنی فریقین کے جو علماء ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات اب نہیں رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو قبول نہ کیا جا سکے۔ یہ تو حدیث سلسلۃ الذہب کی بات ہے کہ جس میں توحید تک پہنچنے کے لیے پہلے امامت تک پہنچنا پڑے گا، اور امامت سے گزرتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے کیا ایک اور حدیث قدسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو تمام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ فرمایا گیا، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی من آمن عذابی، کہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی من آمن عذابی، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا وہ امان میں ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلی چیز ہے ولایت، کہ جب ولایت کے قلعے میں آ جائے گا انسان تو خدا تک بھی پہنچ جائے گا۔ اگر انسان کو خدا تک پہنچنا ہے اور اس کی توحید حاصل کرنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ پہلے امام وقت کو سمجھے، پہلے توحید تک پہنچنے کے لیے اپنے ولی کی ولایت کو تسلیم کرے، اس کے بعد خدا بند کریم تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اگر انسان اس سے استفادہ کرنا چاہے تو اس سے یہ استفادہ کر سکتا ہے کہ اگر یہ خود اہل سنت علماء فرما رہے ہیں، اس میں تشیع کا جو نظریہ ہے وہ تو نظریہ ہی ہے، لیکن اہل سنت حضرات کا، علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام شافعی کی میں نے بات عرض کی آپ کی خدمت میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو کسی دیوانے کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے، اگر کسی بیمار کے اوپر پڑھ دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو اپنی مشکلات کے لیے پڑھا جائے، ورد کیا جائے تو انشاءاللہ خدا بند کریم مشکلات کو حل۔ ابھی آپ کی خدمت میں حدیث سلسلۃ الذہب کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی مناسبت سے گفتگو فرمائی تھی کہ توحید تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ امامت تک پہنچا جائے، یعنی توحید کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ امامت کو تسلیم کیا جائے اور امام کے ذریعے سے توحید کو حاصل کیا جائے۔ آئیے اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے اہل سنت حضرات، اہل سنت علماء و محدثین کیا فرماتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں سب سے پہلے کہ ہمارے یہاں تشیع میں جو حدیث ملتی ہے وہ سب سے مشہور من زار وجبت لہ الجنہ عارفا بحق، کہ جو بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو گویا اس پر جنت واجب ہو گئی، وجبت لہ الجنہ عارفا بحق، لیکن ایک شرط رکھی ہے کہ اس وقت جنت واجب ہوگی کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ آئیے دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ ائمہ میں ہمیں 2-3 اماموں کے اقوال یاد آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ زیارت کا ثواب کیا ہے۔ حضرت امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی طوس میں میرے بابا حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو، خدا بند کریم اس کے ہم و غم کو دور کرتا ہے، اس کی بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ مولائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی وسیع ہو جائے، اس کے رزق میں زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ طوس میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ خراسان کی سرزمین پر جائے اور حضرت امام سامن حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو۔ مولا کی زیارت کے لیے بہت ساری حدیث وارد ہوئی ہیں، اور تشیع میں جو اور ہمارے شیعہ علماء نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اور کامل الزیارات جیسی اتنی معتبر زیارت کے سلسلے سے کتاب جو ہے اس کے اندر جو آپ کی زیارت کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اہل سنت حضرات کے علماء نے جو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے گفتگو کی ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ان کی زیارت کیا شرف رکھتی ہے، اس کو ایک اہل سنت عالم بیان فرما رہے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ حاکم نیشاپوری شافعی اپنی سند کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام رضا روایت کر رہے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہم سے جدا ہو جائے گا اور وہ سرزمین خراسان میں دفن ہوگا۔ جو کوئی مشکلوں میں گرفتار شخص اس کی زیارت کرے گا خدا بند کریم اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا، برطرف فرمائے گا، اور جو کوئی گناہگار اس کی زیارت سے مشرف ہوگا تو خدا بند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی آپ نے محسوس کیا کہ شیعہ اور سنی روایتیں کتنا ملتی جلتی ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو بھی زیارت سے مشرف ہوگا گناہ بخشے جائیں گے، رزق زیادہ ہوگا، بلائیں برطرف ہوں گی، اور ایک طرف یہ حاکم نیشاپوری شافعی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نقل فرمایا، اور اس کے بعد وہ اپنی سند کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی زیارت سے مشرف ہوگا، آٹھویں امام ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو خدا بند کریم اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، بلاؤں کو برطرف کرے گا، روزی اور رزق میں اضافہ کرے گا، اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنا بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم پوری زندگی گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین خراسان پر، سرزمین طوس پر جا کر زیارت کریں، اور انشاءاللہ یہ دعا کریں اس توسل کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ زیارت کے پروردگارہ یہ زیارت ہماری ایسی زیارت ہو کہ جس کے بعد پھر ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعاً محب، شیعہ، ان کے چاہنے والے اور ان پر جانثار کرنے والے بن سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ زیارت تو ہم کر آئیں لیکن اس کے بعد میں سیرت ائمہ اطہار، سیرت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یاد نہ رہے، بلکہ ہم زیارت سے مشرف ہونے کے بعد اپنے وجود کے اندر ایسی تبدیلی اور انقلاب لائیں کہ خود ہم اور ہمارے جاننے والے، ہمارے متعلقین، ہمارے دوست احباب، ہمارے اہل خانہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس کے اندر کوئی انقلاب و تبدیلی آ چکی ہے، اور جس کے لیے کریڈٹ سارا جو جائے وہ حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جائے کہ مولا نے واقعاً ایسا کرم فرمایا کہ آج ہمارے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی آ چکی ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حاکم نیشا پوری نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت پیغمبر اعظم سے حدیث نقل فرمائی۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حاکم نیشا پوری شافعی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام صادق علیہ محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، انہوں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے بدن کا ایک ٹکڑا سرزمین خراسان پر دفن ہوگا، اور جو مومن بھی اس کی زیارت کو جائے گا خدا وند عالم اس پر جنت کو واجب کر دے گا اور اس کے بدن پر آتش دوزخ کو حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہونے کا اجر کہ جو بہترین تحفے کی شکل میں ہم کو مل رہا ہے۔ کیا ہے کہ ان قریب میرے بدن کا ایک ٹکڑا سرزمین خراسان پر دفن ہوگا، اور جو مومن بھی اس کی زیارت کو جائے گا خدا بند عالم اس پر جنت کو واجب قرار دے گا اور دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا بند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ جلد از جلد ہم اپنے اس امام کی، خدا کی اس حجت کی، خدا کی اس مضبوط رسی کی، خدا کے اس برہان کی، خدا کے اس دلیل کی، روشن دلیل کی زیارت کو جائیں انشاءاللہ، سرزمین مشہد مقدس پر جانا نصیب ہو اور وہاں جا کے مولا کی زیارت سے مشرف ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک روایت آپ کی خدمت میں اور نظر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ زوجہ رسول آپ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں حضرت رسول اعظم سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بیٹے کی طوس میں زیارت کرے گا گویا اس نے ایک حج انجام دیا۔ پیغمبر اعظم نے جیسے ہی فرمایا کہ ایک حج انجام دیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک حج کا ثواب خالی زیارت پر؟ حضرت نے فرمایا کہ 2 حج کا ثواب۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 حج کا ثواب؟ آپ کے تعجب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور حضرت کا تعداد بڑھانا کہ 3 حج، 4 حج، 5 حج، 10 حج، 70 حج تک آپ نے اس تعداد کو پہنچا دیا۔ کہتے ہیں 3 ہی مرتبہ میں حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اگر آپ خاموش نہ ہو جاتی تو میں اس تعداد کو 70 تک پہنچا دیتا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ زیارت کرے آپ کی تو اس کو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ 70 حج وہ ایسے ہی حج نہیں بلکہ وہ 70 حج جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہوں، جو قبول ہوئے ہوں، ان حجوں کا ثواب ایک زیارت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ملے گا۔ بہرحال آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اب ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو نقطے کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس روایت میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ نے امام رضا کی شخصیت اور طوس کے علاقے کے اوپر کوئی تعجب نہیں کیا۔ آپ نے خود حدیث میں غور فرمایا، جو نقل فرمایا انہوں نے نہ یہ تعجب کرا کہ آپ کا بیٹا کون ہوگا، امام رضا کون ہوں گے، اور نہ یہ آپ نے تعجب کیا کہ طوس کی، یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ کی نگاہوں میں علاقہ طوس
اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اتنے مشخص، واضح اور مانوس تھے کہ آپ نے اس پر تعجب نہیں کیا، بلکہ تعجب آپ نے اس پہ کیا کہ اس کے ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جس کی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنی ازواج کے سامنے آپ کے فضائل، آپ کی زیارت کا حق اور آپ کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی ہے۔ آئیے حضرات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود حاکم نیشابوری نے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے 7ویں امام علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ثواب ہے، اس کے سلسلے میں روایت نقل کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں۔ حاکم نیشابوری شافعی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص میرے بیٹے علی کی قبر کی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کو 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اور نہ معلوم کتنے حج ہیں کہ جو قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یہ 7ویں امام فرما رہے اپنے بیٹے کے لیے، اور حاکم نیشابوری سے نقل فرما رہے ہیں جو اہل سنت حضرات کے بہترین اور بہت بڑے محدث ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ جو شخص میرے بیٹے علی کی قبر کی زیارت کرے گا، حاکم نیشابوری فرما رہے ہیں کہ 7ویں امام کہتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے بیٹے کی قبر کی، میرے بیٹے علی کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوگا، اسے پروردگار 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور نہ جانے کتنے ایسے حج ہوتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو شخص اس قبر کی زیارت سے مشرف ہوگا تو اس زیارت کا ثواب یہ ہوگا کہ ایک رات ان کی قبر کے قریب گزارے، وہ ایسا ہے گویا تمام اہل آسمان کی زیارت کی ہو، اور قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زائرین کو دیکھے گا کہ وہ ہمارے اطراف میں ہیں، لیکن میرے بیٹے علی کے زائرین کا مرتبہ بلند تر ہوگا اور حیات مانوی کے لحاظ سے نزدیک تر ہوگا۔ لہذا آپ کی خدمت میں اس کا نچوڑ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی زیارت، یعنی سب کی زیارت کرنے کے باوجود جو زائر علی ابن موسیٰ رضا ہوگا وہ وہاں پر نمایاں ہوگا، وہاں پر اس کی ایک شخصیت ہوگی۔ تو بہرحال یہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت ہے کہ جو اہل سنت علماء کی نگاہ میں ہے۔ آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کر دوں کہ ارشاد ہوا، حاکم نیشابوری نے فرمایا کہ نہ جانے کتنے ایسے حج ہوتے ہیں کہ جو قبول نہیں ہوتے، لیکن زیارت کے لیے کیا کہا انہوں نے کہ مولا فرما رہے ہیں، انہوں نے بھی امام سے نقل کیا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے حج ہوتے ہیں جو مقبول نہیں ہوتے، لیکن یہ زیارت حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جو ہے اس میں واقعاً وہ ثواب و اجر ملے گا کہ جو مقبول حجوں کا ثواب ہوتا ہے، 70 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ کہ واقعاً زیارت امیر المؤمنین، زیارت رسول خدا، زیارت سید الشہداء، زیارت آقا ابو الفضل عباس، زیارت ائمہ اطہار علیہم السلام، خود حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت، یہ خود انسان کے اندر کتنی خدا پرستی، کتنی توحید پرستی، کتنا اخلاص پیدا کرتی ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کے اندر اخلاص و خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اس کو میں قبول کر لوں گا۔ بس عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں آخری کلام میں یہی عرض کروں گا کہ ہم سب کو خدا بند کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب انشاءاللہ زوار ائمہ اطہار علیہم السلام بن سکیں، زوار حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام بن سکیں، جلد سے جلد ہم سب کو زیارت حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام، اور جب ہم لوگ دنیا سے جائیں تو شفاعت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہم سب کو نصیب ہو، کہ جن کے لیے لکھا ہے کہ جو ان کی قبر کی زیارت کے لیے صرف ایک بار جائے گا تو وہ ایک بار کے بدلے میں 3 مرتبہ تشریف لائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی زیارت کے اوپر جائیں انشاءاللہ۔ اگر واقعاً اللہ نے توفیق دی ہے، اگر صاحب حیثیت بنایا ہے، وسائل موجود ہیں، تو ہمیں زیارت میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔